अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, और जो ठीक नहीं है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मौसम कैसा है? ये सुबह का टाइम है, 6:30 बजे हैं। मौसम जो है ना गर्म ही चल रहा है। बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, जैसे आप लोगों को भी मालूम है, हर जगह पे हो रही हैं, और उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा हब्स होता है कि बैठा नहीं जा सकता, और कराची में और बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं और बहुत ही हालात ख़राब हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला करम की बारिश करे तो। और बाकी ये है कि अभी मैं सुबह सुबह वॉक करके आई हूँ और गर्मी लग गई है वॉक करके आए तो फिर गर्मी लगती है, तो फिर मेरा ये एक साथी है मेरे साथ जो मुझे हवा देता है यही मुझे मिला, और मुझे कोई नहीं मिले, अभी कहीं नज़र नहीं आए, तो हम ये सुरख खूबसूरत पंखे से जो है ना काम चला रहे हैं। तो काम तो चलाना चाहिए, जो अपनी चीज़ है वो अपनी है ना। और कभी मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी से नहीं लेनी चाहिए चीज़, जो भी है अपने घर में बस अपनी चीज़ से ही गुजारा करना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अब मैं मज़े की बात आपको बताऊँ कि मेरे अपने घर में भी फूल लगने शुरू हो गए हैं, और ये देखिए कितनी खूबसूरत खुशबू है। देख तो नहीं सकते आप, सूंघ भी नहीं सकते, नहीं देख तो सकते, ये देखिए ना। महसूस कीजिए इसकी खुशबू, इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू है। अभी ये मेरे कमरे में थे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो फिर मैं अभी बाहर लेके आई, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। मैं सुबह वॉक पे गई थी, तो वॉक से वापसी पे लेके आई हूँ। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, सामने वाले घर में जो है तो माशाल्लाह पाकिस्तान के झंडे लहलहा रहे हैं, इन्होंने लगा लिए हैं, और 14 अगस्त के लिए, और बहुत ही हसीन मौसम है, बादल हैं और कौवे बहुत काएँ काएँ कर रहे हैं, और चिड़ियाँ भी हैं, और खुश हैं, मज़े में हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है। बादल आए हुए हैं और लगता है कि बारिश भी हो जाएगी। तो बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि अच्छी बारिशें हों, ख़राब बारिशों से अल्लाह ताला बचाए। मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा होता है, और हर कुछ काम करने को दिल भी करता है, वरना तो गर्मी में कुछ करने को दिल नहीं करता। सर्दियाँ इस लिहाज से अच्छी होती है कि खाना पकाने को भी दिल करता है, और खाना खाने को भी दिल करता है ना, ऐसा ही है ना। और वॉक करने को भी दिल करता है। आजकल बहुत कम लोग वॉक कर रहे हैं। मैं सुबह वॉक करती हूँ तो बस इसी के अंदर सोए पड़े हैं, उनके काम वाले भी सारे सोए पड़े होते हैं। मैं कहती हूँ सुबह सुबह उठ जाएं, क्या मसला है और एक बाबा जी जो है ना, वो तो सुबह सुबह उठ के ना बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं, नाश्ते से पहले ही सिगरेट पी रहे होते हैं। वो उनके कोई काम वाले हैं, बरामदे में बैठे होते हैं, वहीं पर उन्हें चरपाई डाली हुई है, पंखा लगा के दिया हुआ है, तो वो वहीं पर होते हैं। तो उनकी जो दीवार है ना, वो ऐसे स्टील के रॉड्स वाली हो, लकड़ी के रॉड्स वाली दीवार है, तो उधर से नज़र आता है। तो मैं रोज़ जब गुजरती हूँ तो वो सुबह सिगरेट पी रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। हैं भी बाबा जी से, अब इस उम्र में पता नहीं क्या बचा है अंदर, क्या नहीं बचा, पर जो बचा है उसको तो बचा लो है ना। तो जो बचे हैं उनको समेट लो अंदर क्या बचा है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन फिर भी ख़्याल तो करना चाहिए ना। कभी कभी कोई बच्चे मुझे नज़र आते हैं ना जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ, अच्छा जी कह के चुप कर जाते हैं। पता नहीं ये आदत ऐसी है कि फिर ये आराम से छूटती तो नहीं है ना। तो आदतें अच्छी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर बुरी है तो फिर उसको हम हटाना भी चाहें तो हटा लें। तो वॉक की आदत बहुत अच्छी है, वॉक की आदत अपनाएं, और इसको हटाना नहीं है। एक दफ़ा हो जाए ना तो उसको पक्का कर लें, और बस खुशबुओं के साथ खेलें, हवाओं के साथ ठंडी ठंडी खेलें। ये मच्छर मक्खियाँ भी आ गई हैं आजकल के मौसम में। ऐसा मौसम है कि हवा तो चल रही है, मौसम भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई मच्छर और मक्खी मुझे नज़र आती है, और जब मैं घास पे बैठती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ काट भी लेता है लेकिन अंदर बहुत सी वीडियोस हो गई, फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर आके बनाऊं, क्योंकि बाहर का नज़ारा ही और है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखिए मेरे पीछे आपको ऑरेंज फूल नज़र आ रहा है ना, ये पहले मैंने गमले में लगाया हुआ था। याद है ना आपको, जब मैंने आपको नर्सरी की सैर कराई थी और मैं वहाँ से गमले लाई थी और पौधे लाई थी, तो ये गमले में था। तो गमले में कोई ख़ास इसका जो है ना अच्छे हालात नहीं थे, और एक मैं बोगनविला भी लाई थी, और भी थे जो मैंने अब सब लगा दिए हैं दीवार के साथ, माशाल्लाह बड़े अच्छे चल पड़े हैं।
کبھی ادھر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی. تو اس کو میں نے گملے سے نکال لیا اور گملے سے نکال کے زمین میں لگا لیا. بہت میں نے سوچا جگہ ہی نہیں ہے اتنی کہ میں کہاں لگاؤں جہاں پر اس کو دھوپ بھی آئے, کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کو دھوپ کی ضرورت ہے. تو کوئی پھول نہیں نکل رہا تھا, کوئی پھول نہیں نکل رہا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو اس کی اپنی انوائرمنٹ چاہیے, اس کو اپنا ماحول چاہیے. یہ بیچارہ گملے میں خوش نہیں ہے. اور دوسرا بھی میں نے بوگنویلیا کا بھی یہی کیا کہ وہ چھوٹے گملے میں تھا تو میں نے اس کو بڑے گملے میں شفٹ کر لیا. تو جب چھوٹے گملے سے شفٹ کیا تو اس کے نیچے شاپر لپٹا ہوا تھا. کیا بیچارے کی جو ہے نا وہ جڑوں نے پکڑنا ہے, کوئی زور اور طاقت پکڑنی ہے, وہ تو بیچارے بند تھے اندر شاپر کے اندر. اور اس کو میں نے زمین میں لگا لیا اور یہ دیکھیے پھول نکل آئے ہیں, کتنے خوبصورت ہے نا. تو انوائرمنٹ جب جس چیز کو جہاں ملتی ہے نا خوشی خوشی والی, تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھلتا پھولتا ہے نا. تو اپنے ہمسایوں کو بھی اچھی انوائرمنٹ دیں. آپ اگر کسی کے ہمسائے ہیں تو ان کا خیال رکھیں, ان کا پتہ رکھیں. وہ مجھے یاد ہے گاؤں میں ہم جاتے ہوتے تھے نا, تو میری دادی چادر اوڑھ کے نا تو صبح صبح کہتی تھی میں پتہ کرنے جا رہی ہوں. پٹھان تھی اللہ بخشے, تو ہم لوگ تو کہتی تھی کہ ہم جا رہے ہیں ذرا پتہ کرنے, فلانا بیمار ہے, فلانے کا کیا حال ہے, فلانے سے بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی. تو صبح ناشتے کے بعد یہ کام ہوتا تھا. تو پتہ رکھنا چاہیے. میں آج واک کر رہی تھی نا, تو میرے سامنے والے جو گھر ہے نا, بہت پرانے, امی کے بھی جاننے والے اور ہمارے بھی, بڑی اچھی خاتون تھیں. تو میں واک کرتی تھی یہاں کے گھر کے باہر سے روز. تو مجھے کچھ عرصے سے لگ رہا تھا کہ یہ گھر جو ہے نا تھوڑا سا نگلیکٹڈ سا ہو رہا ہے. اس کے باہر ان کو اتنا شوق ہے لان کا, اتنے پودے ان کو پسند ہیں, لیکن یہ پودے اور پتے سب خراب ہوئے ہوئے ہیں اور مالی بھی نہیں آ رہا, کیا بات ہے, اور سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, دل میں خیال آیا. لیکن اس زمانے میں کرونا اور ڈینگی بہت زیادہ تھا. اب کرونا اور ڈینگی تھا ہی نا, تھی تو نہیں ہوتا کچھ نا. تو ٹھیک ہے. تو جناب میں نے سوچا کہ پتہ کرنا چاہیے, لیکن پھر پتہ میں نہ کر پائی, کیونکہ میں بھی بیمار ہو گئی اور وجی بھی بیمار ہو گئے. ان کو بھی ڈینگی ہو گیا, مجھے بھی ہو گیا, پہلے کرونا ہو گیا. ہمارے حالات بڑے خراب رہے. بلکہ مجھے کسی نے نا 2-4 گھر چھوڑ کے نا مجھ سے پوچھا فون پہ کہ سیمی یہ سامنے والے گھر میں کیا مسئلہ ہے. تو میں تو اس وقت بخار میں پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتہ, بس اتنی سی بات ہوئی. تو جب میں وہ واک کر کے پھر میں گزری تو میں نے کہا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. پھر میں ایک دن صبح گزری تو ٹینٹ لگے ہوئے تھے باہر ساری. تو پھر میرے ذہن میں ہوا کہ لگتا ہے کہ کچھ اچھا کام نہیں ہوا. تو میں نے پھر ساتھ والی ہمسائی نے مجھے پوچھا کہ یہ صبح صبح ٹینٹ لگے ہوئے ہیں تو خیریت ہے, پتہ کرو. میں نے پھر اپنے کام والے کو بھیجا, کیونکہ کام والا بھی اندر ہی رہتا تھا. ہم چونکہ بیمار تھے اور ڈینگی تھا اور پھر اس کے بعد کرونا ہو گیا اور وہ حالات ایسے تھے, تو اندر ہی رہتا تھا وہ بالکل. اور مالی نے نہیں بتایا. میں تو بعد میں مالی سے پوچھوں کہ تم نے کیوں نہیں بتایا, وہ تو سب ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے, پتہ نہیں اس سے بھی کیسے مس ہو گیا. بہرحال وہ پتہ چلا کہ جی وہ تو خاتون فوت ہو گئی ہیں اور 40واں ہے ان کا. مجھے تو اتنا شوق لگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم بالکل سامنے رہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلا. اور اچھا بھلا ہمارا آنا جانا تھا, لیکن یہ ڈینگی نے اور کرونا کی وجہ سے یہ سارے حالات ایسے ہو گئے تھے. تو بہرحال پھر بات صرف میں نے یہ کرنی تھی کہ پتہ رکھنا چاہیے کہ کس وقت کیا ہو جائے. تو میں آج واک کر کے آئی تو آج حالات بہت اچھے, ان کا لان شاندار, سب کچھ اچھا ہوا. تو بس اب ظاہر ہے ایک ٹائم ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے, اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ واپس آ جائے, کیونکہ زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمسایوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے, معلومات رکھنی چاہیے. یہ ہماری ہمسائی ہیں نا تو بہت اچھی ہے, کچھ ان کے گھر میں پکتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو یہ ہمیں بھیج دیتی ہے. اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو تو میں بھی ان کو بھیج دوں. فون میں ضرور کر لیتی ہوں کچھ عرصے بعد. ایک دن میں گئی تو ہاتھ پہ اتنا بڑا بینڈیج بندھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہوا, کہتی میں گر گئی تھی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور میرا آپریشن ہوا. اوہو, میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پر چلو پھر بھی جب پتہ چل گیا پھر میں معلوم کرتی رہی. کافی مشکل میں رہی, اب شکر ہے ٹھیک ہے, بینڈیج وغیرہ کھل گئی ہے, لیکن ابھی بھی فزیو تھیراپی کرا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ اب یہ جو ہے نا اس کا اثرات ختم ہوں گے. تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایسی ہے تو زندگی پہ نظر رکھیں, دوسروں پہ نظر رکھیں, اس طرح والی نظر نہیں, اس طرح والی نظر کہ معلوم رکھیں. اور ذرا سے بھی اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تو ذرا خیال کر لیں کیا ہو گیا ہے اس کو. کسی نے کچھ عرصے سے فون نہیں کیا تو یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں, ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, وہ تو پوچھتی نہیں ہے,
تو ہم کیوں پوچھیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میری 4 پرانی جرنلزم کی ہماری فرینڈز ہیں, ہم نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے, ہمیشہ میں فون کرتی ہوں, آلویز. سن رہی ہوں گی, پھر کہتی ہے سیمی تم نے بڑا اچھا کیا ہے, سیمی تم نے ہی ہمیں جو ہے نا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. آگے سے پھر یہ کہتی ہے, میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے, کریڈٹ گوز ٹو سیمی. تو کوئی نہ کوئی ایسا تو ہونا چاہیے نا جو بنا کے رکھے اور جو نبھا کے رکھے. نبھانا اور بنانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ تعلقات ٹوٹ جائیں, اور توڑنے تو بہت آسان ہے. ٹوٹ گئی تڑک کر کے, ایک تڑک مارو ادھر ہی جا کے پڑا ہوگا تعلق. تو ایک میری بہت پرانی ایک اور فرینڈ جرنلزم کی, عالیہ ندیم, بہت مجھے اچھا لگا کہ تمہارے سے میرے رابطے ہوئے, اور اتنے اچھے اچھے کمنٹ کرتی ہیں مجھے فیس بک پہ بھی, اور روز کرتی ہے تقریباً, یوٹیوب پہ بھی کر دیتی ہے, اور کہتی ہے تمہاری ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہے اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تو آپ لوگ بھی دیکھیے ویڈیوز ساری میری, جائیں یوٹیوب پہ بھی دیکھیں میرے 180 کے قریب کیا 180 ویڈیوز ہو گئی ہیں, اور اب آج کل بھی اور بھی ڈل جائیں گی. تو پچھلی میری ساری, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تمہاری کیا ہے جو بھی تفصیلات ہیں, تو وہ تفصیلات ساری موجود ہیں. میں نے عالیہ بھی پوچھ رہی تھی کہ اپنی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤ, تو میں نے کہا میرا یادیں 1 اور یادیں 2 دیکھو. تو کافی کچھ اس میں نے کہا ہوا ہے, اور میں بتاتی رہتی ہوں, اور جتنا بتاتی ہوں بس وہ اتنا ہی بتانا ہوتا ہے نا. اب میں ایک ایک چیز تو نہیں بتا سکتی, اور ہر کوئی جو ہے تو چاہتا بھی نہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جائے, ہے نا. اب گھر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میری بیٹی اس دن باہر گئی ہوئی تھی انگلینڈ سے, تو میں نے اسے کہا کہ تم چلو اپنا کوئی چھوٹا سا ایک کلپ بنا کے دو تو میں اپنی ویڈیو پہ اپنے اس پہ ڈالوں. تو کہتی نہیں ماما مجھے نہیں اچھا لگتا. تو ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا نا کہ وہ اپنی چیزیں شیئر کرے. تو جتنی شیئر کر رہی ہوں میں بس کافی ہے نا. میں تو بس اچھی باتیں بتانا چاہتی ہوں, کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جائے. یہ تو گپ شپ ہے صبح صبح کی, اور کیا ہے. تو بس مجھے دیکھیں, اور یوٹیوب پہ بھی, اور بہت شکریہ, لوگوں سے شیئر بھی کیجئے, اور ہمسایوں کا خیال رکھیں. اور بس آج اتنی ہی بات کافی ہے, کافی لمبی ہو گئی بات, ٹھیک ہے نا. تو خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. خوشبوئیں ضرور بانٹیں, موتیاں لائیں, لگائیں. آج کل بہت اچھا موسم ہے پودے لگانے کا, تو ضرور لگائیں. آج کل بہت اچھے سے گرو ہو جاتے ہیں, جڑیں بڑی زبردست طریقے سے جا کے زمین پکڑ لیتی ہے اور پھر اس کو گرو کرتی ہے. تو خوشبوئیں پھیلائیں, اور ہمسایوں کا خیال رکھیں, اور دوسروں کو خوش رکھیں, ہمسایوں کو بھی خوش رکھیں, تو آپ بھی خوش رہیں گے, وہ بھی خوش رہیں گے, اور پھر سارا ماحول اچھا رہے گا, ہے نا. چلیں, اللہ حافظ, اللہ حافظ.